السلام علیکم دوستو، آج 8 فروری 2020 ہفتے کا دن ہے۔ دنیا کی بہترین اور بڑی اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ شاہ سلمان کا چینی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، چین کو امدادی سامان بھیجنے کی ہدایت۔ نہرو نے وزیر اعظم بننے کے لیے ہندوستان تقسیم کروایا، مودی کا الزام۔ چینی سمارٹ فون کمپنیاں گوگل پلے سٹور کے خلاف اکٹھی ہو گئیں۔ ہیری اور اس کی بیوی خود نہیں گئے بلکہ ان کو نکالا گیا۔ سکاٹ لینڈ اداکار رجب طیب اردوان مجھے ہٹلر کہتے ہیں اور اسرائیل سے تجارت بھی کرتے ہیں، نیتن یاہو۔ میڈیا پر چینی صدر کی مسلمانوں کو دعا کرنے کی اپیل والی ویڈیو پھر گردش کرنے لگی۔ اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ ادھر سعودی فرمانروا نے وائرس سے نپٹنے کے لیے چین کو امدادی سامان بھیجنے کی ہدایت کر دی ہے۔ شاہ سلمان نے چینی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور انہیں اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ شاہ سلمان نے کہا کہ ہم مشکلات پہ چینی عوام کے ساتھ ہیں، ہمیں یقین ہے کہ چین کی حکومت اس سے نپٹنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ چینی صدر نے سعودی فرمانروا کے جذبات کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں یقین دلایا کہ اس قسم کی وبا سے نپٹنے اور قابو پانے کے حوالے سے چین کے پاس خاصا تجربہ ہے۔ چین میں ہلاکتوں کی تعداد 630 ہو گئی ہے اور یہ وائرس کئی ملکوں تک پھیل گیا ہے، جبکہ ملک میں 30,000 سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ چین کی سرزمین سے باہر دوسرے ممالک میں بھی 240 سے زیادہ افراد متاثر ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اس حوالے سے چین کی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ چینی صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ وائرس کو پھیلنے سے روکنے میں چین کی طاقت اور صلاحیت قابل تعریف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وبا کے خاتمے کے لیے مثبت پیش رفت ہوئی ہے اور بہت جلد چین اسے شکست دے گا۔ صدر شی نے دوران گفتگو امریکی صدر پر زور دیا کہ امریکہ اس معاملے پر ذمہ داری کا ثبوت دے۔ چین، امریکہ اور دیگر ممالک کی جانب سے چینی شہریوں پر عائد کی جانے والی سفری پابندیوں پر ناراضگی کا اظہار کر چکا ہے۔ چین کو امریکہ سے یہ بھی گلہ رہا ہے کہ امریکہ اس معاملے پر چین کے خلاف ایک خوف کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ادھر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے الزام لگایا ہے کہ جواہر لال نہرو نے بھارت کا وزیر اعظم بننے کے لیے ہندوستان کو تقسیم کروایا۔ بھارتی صدر کی تقریر پر لوک سبھا میں بحث کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 1950 میں لیاقت نہرو پیکٹ پر دستخط ہوئے تو اس میں لکھا گیا کہ پاکستان میں اقلیتوں سے امتیازی سلوک نہیں ہوگا۔ اس وقت نہرو نے معاہدے میں صرف اقلیتوں کے تحفظ کی ہی بات کیوں کی؟ نریندر مودی نے کہا کہ یاد رہے کہ اس معاہدے میں بھارت نے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے ملک میں اقلیتوں کا تحفظ کرے گا۔ نریندر مودی نے کانگریس پر سے کچھ فسادات کا بھی الزام لگایا اور کہا کہ کانگریس نے ان فسادات میں ملوث رہنما کمل ناتھ کو مدھیہ پردیش کا وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے۔ ادھر ہواوے کو امریکی پابندیوں کے نتیجے میں گوگل سروسز جیسے پلے سٹور سے محرومی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اب لگتا ہے کہ یہ چینی کمپنی اس کے جواب میں اب تک کا اہم ترین اقدام کرنے والی ہے۔ ہواوے، شیومی، اوپو اور ویوو یہ سب بڑی سمارٹ فونز بنانے والی کمپنیاں اکٹھے ہو کر ایک پلیٹ فارم پر کام کر رہی ہیں جو چین سے باہر موجود ڈیولپرز کو اپنے علیحدہ ایپ سٹور میں اپلوڈ کرنے کی سہولیات فراہم کریں گی۔ یہ کمپنیاں گلوبل ڈیولپر سروس الائنس GDSA کے زیر تحت اکٹھی ہوئی ہیں اور یہ اقدام گوگل پلے سٹور کی بین الاقوامی اجارہ داری کو ختم کرنے کی کوشش نظر آتی ہے۔ چین میں گوگل پلے سٹور پر پابندی عائد ہے اور وہاں کے اینڈرائیڈ صارفین مختلف ایپ سٹور سے ایپس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں جن میں سے بیشتر مختلف کمپنیوں جیسے ہواوے اور اوپو سنبھالتی ہیں۔ مگر چین سے باہر گوگل پلے سٹور کی بالادستی قائم ہے۔ اب چینی کمپنیوں کی سروسز 9 ممالک اور خطوں بشمول بھارت، انڈونیشیا، روس اور ملیشیا میں متعارف کرائے جانے کا منصوبہ ہے۔ یہ چینی کمپنیاں مختلف خطوں میں بہت زیادہ مضبوط ہیں، جیسے شیومی بھارت میں یا ہواوے یورپ میں، اور گزشتہ سال کی آخری سماہی کے دوران ان کمپنیوں نے دنیا بھر میں 40% سمارٹ فونز فروخت کیے تھے۔
گوگل پلے اسٹور کی عالمی سطح پر بالادستی ہواوے کے لیے زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کی وجہ سے ہواوے نے اپنے فلیگ شپ فون میٹ 30 کو عالمی سطح پر فروخت کے لیے پیش نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ اس نے اپنے آپریٹنگ سسٹم ہارمونی او ایس پر کام کرنے کا اعلان بھی کیا اور گوگل سروسز کے متبادل کے طور پر ہواوے موبائل سروسز کے قیام کے لیے $1 ارب کی سرمایہ کاری بھی کی۔ چینی کمپنیوں کا یہ نیا پلیٹ فارم مارچ میں متعارف کرائے جانے کا منصوبہ ہے۔ ادھر اسکاٹ لینڈ کے بزرگ اداکار 73 سالہ بریان نے دعویٰ کیا ہے کہ ہیری اور اس کی بیوی خود نہیں گئے بلکہ انہیں برطانیہ سے نکالا گیا ہے۔ جب وہ ملک چھوڑ چکے ہیں تو ہمیں بیکار میں افسوس نہیں کرنا چاہیے، لیکن مجھے اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ ان کو ملک سے نکالا گیا ہے۔ ہیری کے ساتھ جو کچھ ہوا انتہائی خوفناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکہ الزبتھ ایک حیران کن خاتون ہے، لیکن اس نے یہ جو کیا وہ ناقابل یقین ہے۔ ہم اپنے معاشرے اور نظام سے جاگیردارانہ گرفت کو ختم نہیں کر سکتے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے حوالے سے ترک صدر رجب طیب اردوان کے اعلانیہ موقف کا مذاق اڑایا ہے، جبکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات کے میدان میں یہ موقف یکسر مختلف ہے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ شاید واحد اسرائیلی ہیں جو ترکی کا سفر نہیں کرتے۔ نیتن یاہو نے مزید کہا کہ صدر اردوان کی عادت بن گئی ہے کہ وہ ہر 3 گھنٹوں میں مجھے ہٹلر قرار دے دیتے ہیں، لیکن اب وہ ہر 6 گھنٹوں میں ایسا کر رہے ہیں۔ تاہم خدا کا شکر ہے کہ ترکی اور اسرائیل کے درمیان تجارت ہو رہی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے اعلان کردہ اسرائیلی فلسطینی امن منصوبے پر کہا تھا کہ یہ منصوبہ ہرگز امن کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی حل ساکھ لائے گا۔ یہ فلسطینیوں کے حقوق کو نظر انداز کرنے اور اسرائیلی قبضے کو قانونی حیثیت دینے کا منصوبہ ہے۔ ادھر سوشل میڈیا پر چینی صدر کی ایک ویڈیو گردش کرنے لگی ہے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ چینی صدر نے ایک مسجد کا دورہ کیا اور ملک کی موجودہ مشکل حالات کے پیش نظر مسلمانوں سے دعا کی اپیل کی ہے۔ چینی صدر نے وہاں مختلف اقلیتوں کا ذکر کرتے ہوئے انہیں مکمل مذہبی آزادی دینے کے حکومت عزم کا ذکر بھی کیا تھا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو پرانی ہے۔